السلام علیکم۔ آج ہم ان چند غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بچوں کی شخصیت پہ، ان کے مستقبل پہ، ان کے آنے والے وقت پہ بہت برے اثرات رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ان کی پڑھائی کے ایگزامز کا کوئی ایسا وقت چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں سے خاص طور پر ڈسکس کرتے ہیں کہ میرا اتنا سلیبس رہ گیا ہے، مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، یا وہ کوئی بھی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو اکثر ماؤں کا یہ جواب ہوتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم ٹائم سے کام نہیں کرتے ہو، تم اپنی چیزوں کو ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کرتے، ٹھیک ٹائم پہ لے کر نہیں چلتے۔ تو ان سب چیزوں کا بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے بچے کا کانفیڈنس بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ اپنی پرابلمس، اپنی پریشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے تو آپ کو پڑھائی کی مثال دی ہے، کوئی بھی بچہ اپنی نوعیت کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک دم سے بچے کو کہہ دینا کہ اس میں اسی کی غلطی ہے یا کچھ بھی، اگر اس کی غلطی ہو بھی تو میں اپنی بہت سی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ آپ نے اس کو اعتماد میں لے کے اس کی پرابلم کو سننے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہے آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے کام خود کرنے دیں، ان کے کام یعنی جو وہ کر سکتے ہیں، جیسے اپنا بیڈ ٹھیک کرنا، اپنی الماری ٹھیک کرنا، گلاس دھو دینا، ٹیبل کو اچھے سے سیٹ کرنا، کچھ بھی اس طرح کے کام جو اپنی ایج کے حساب سے خود کر سکتے ہیں۔ جب وہ بہت چھوٹے ہیں تو جو انہوں نے میس بنایا ہے اس کو سمیٹنا، اگر آپ کر سکتی ہیں تو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو کرنے دیں، کیونکہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جب ان کی شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں تو آنے والے وقت میں ان کو ایک ڈسپلنڈ اور ایک بہت آرگنائز لائف جو ہے وہ دیتی ہیں۔ بعض اوقات جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ، خاص طور پہ ماں جو ہے بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تو اس سے بچے جو ہیں وہ مینٹلی کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ان کی پرابلمس کے حل بھی خود تلاش کرنے دیں گے تو اس سے بچے ایموشنلی مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ڈسپلن جو ہے وہ بچوں کی لائف میں بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو وہ اس وقت تک ہی بہت آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ضد کرنے لگتے ہیں۔ اب اس ضد میں مختلف چیزیں شامل ہیں، جیسے وہ کوئی سویٹ مانگنے لگتے ہیں، یا ماں کو تنگ کرنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، آپس میں جھگڑا بچے کرنے لگتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے ماں تنگ ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو بچے وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا جو حل ہے وہ نہ تو دوبارہ فون پکڑا دینا ہے، نہ ہی بچے کو ڈانٹنا ہے، بلکہ میں نے اکثر پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بولا ہے کہ ماں کو ضرورت ہے بچے کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اگر آپ نے کوئی بچے کو نیا کھلونا بھی لا کے دیا ہے، آپ نے کچھ اس کو نیا کلر کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے، تو آپ کا وہاں پر موجود ہونا، اس کو کمپنی دینا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچے کبھی بھی موبائل نہیں مانگیں گے، ایون ان کا اسکرین ٹائم بہت کم ہو جائے گا۔ یہ بات میں بہت چھوٹی ایج کے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ بچے پھر اتنا یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ جب وہ بڑی ایج میں جائیں گے تو اسکول جب جانے لگیں گے تو اگر ماں بیزی بھی ہے تو وہ اس طرح کے کریٹیو کاموں میں خود کو اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم تک ماں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔